اس نے
آخر والا
آگے فرمایا فَيَدْخُلُونَ، اور پھر ان کو بلا کے اس دروازے دیار میں داخل کرتے چلے جائیں گے جنت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، جب اس میں آخری بندہ ہی روزدار داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، جب آخری روزدار ہی اس میں بند ہو جائے گا تو فرمایا اغلق، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ آگے فرمایا فَلَا يَدْخُلُهُمْ أَحَدٌ، اس کے علاوہ کسی ایک کو بھی داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، کتنی بڑی عزت ہے کس کی روزہ داروں کو۔ باقی 7 دروازوں میں کوئی باب الصدقہ سے جا رہا ہوگا، کوئی باب الصلاۃ سے جا رہا ہوگا، باب الزکوٰۃ سے جا رہا ہوگا، باقی دروازوں سے سارے جا رہے ہوں گے ان میں، لیکن یہ ریان دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے روزے رکھے ہوں گے، ماہ صیام کا احترام کیا ہوگا۔ تو اس دن اللہ پاک کی طرف سے منادی اعلان کرے گا، ان کو بلایا جائے گا۔ دوسرے لفظ میں یوں کہہ لوں کہ جیسے دنیا کا رواج ہے کرکٹ دیکھنے چلے جاؤ، دوسرے کسی گراؤنڈ میں کوئی فنکشن ہو رہا ہو تو VIP لوگوں کے لیے الگ سا گیٹ ہوگا، VIP لوگوں کے لیے ایک الگ گیٹ رکھا جاتا ہے، ان کی سڑک الگ ہوتی ہے، ان کا راستہ الگ ہوتا ہے، ان کے سیکورٹی والے الگ ہوتے ہیں۔ الگ کھڑے ہوتے ہیں، بولے تو صحیح، ان کے لیے سیکورٹی الگ ہوتی ہے، ان کا رولس الگ ہوتا ہے، اس رولس پہ کوئی اور بندہ نہیں جا سکتا، غیر VIP لوگوں پہ کوئی جا نہیں سکتا۔ دنیا کا قانون ہے۔ رب کریم نے فرمایا تم نے دنیا کے جو قانون بنائے ہیں تو کیا میں رب کا کوئی قانون نہیں؟ سبحان اللہ۔ آخر میری بات آگے تم لوگوں نے آنا ہے، دنیا میں قانون تم نے بنائے ہیں اپنے مزاج اور مرضی کے مطابق۔ یہ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا بنایا اللہ تمہیں آخرت میں دکھاؤں گا۔ تم نے دنیا
اس کو پورا پورا تاکید ہے. پھر رب کریم ساتھ فرماتے ہیں آئے ملائکہ قالابیدی ویمائی قال فریدتی، فرمایا میرے غلاموں نے بانیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا. میں نے روزے فرض کیے تو میں نے روزوں کو رکھا، رمضان کا احترام کیا. قال فریدتی علیہ، انہوں نے اس فریضے کو پوری طرح ادا کیا. فرمایا اب تم دیکھو باتیں بہت ساری ہے. فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے اللہ کے فیصلے سے کہتے ہیں زمین میں پھیل جائے. سبحان اللہ. ہر گلی اور چوک کے کونے پہ کھڑے ہو جاؤ. یہ جو تکبیرات پڑھتے ہوئے پورے مہینے کی مشقت کر کے اب تکبیریں پڑھتے ہوئے چلاتے ہوئے عیدگاہوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تمہیں ان کو خوش آمدید کہو، وعلیکم السلام. سبحان اللہ ہمارے لیے یاد بتائیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے روزے دار نے کبھی فرش چھوڑا گیا اللہ ان کا چاہتا سبحان اللہ ان روزہ داروں کے استقبال کے لیے غریب پرسوں میں اللہ کے فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. پھر رب کریم ساتھ فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو تو صحیح، انہیں پورا مہینہ مشقت کری اور مشقت کرنے کے بعد اللہ اکبر اب عیدگاہوں کی طرف چلاتے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے میرا ذکر بلند کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله محمد. وصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہاں بے شک اس کی خدمت کو آپ دیکھتے ہیں. اسے وہ خانے میں پہنچنا چاہتا ہوں میرے حق کی بات کر سکتا. آپ اپنے دوستوں کو چاہے یا پھر آج چاہے اپنے 40 سے 50 سال میں وہ تو کیا کہ وہ سولو رہے ہیں. رمضان سے پہلے کہ دونوں کو اکثر ہوتے ہیں مگر گیٹ تک پانی لاتے ہیں. آپ کو سہولت دی. اس کے علاوہ بہت سارے مدد ہے ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچے یہاں شام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دنیا بھیجتے ہیں تو بس یہ کہ بچوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں ان کی نشان صاف کرتے ہیں. صرف آپ کے ساتھ میں ساتھ ہمارے کو میرے ساتھ ہی میرے ساتھ ہی. بے شک اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری وجہ ہو جاتی ہے کوئی روپے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بیٹا جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تیار نہیں ہوتا.
شک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. تو مثال کے اگر ساتھ وظیفہ کیا کرتے ہیں 18,000 آج 18,000 روپے میں فیملی والوں سے انتظامیہ کی مجبوری ہے. انتظامیہ نے کہا کہ ہمیں فنڈ ملتے ہیں اس میں بنا سکتے اس کا بیک گراؤنڈ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں والدہ تعاون نہیں کرتے تو ہم کہاں سے دیں گے؟ ٹھیک ہے کوشش کرنی چاہیے. تو کوشش آپ لوگوں نے کرنی ہے اس مسجد کے معاملات جتنے بھی ہیں تو آپ خود دیکھ لیں ہمارے طبیعت کو اس میں ہے ان کو مسجد سے رہے گئے ہمارے بچے کے ساتھ رہے ان کو رہے اور عید کے دن میں سلانا جملہ ہو گیا تو 10 روپے 10 روپے کا بچہ لیتے ہیں 50 دیتے ہیں 100 لیتا ہے. خدا کے دوسرے اپنے دوستوں کو چائے دو روپے کی ملا کے 50 ایک چائے کے پیسے میں دے دے گا. اگر دوسرے دوست کو اگر وہ طرح 100 روپے کی ملاتے ہو تو کیا جو ہمارے بچوں کی خدمت کرتا ہے ہمارے پورے محلے کی خدمت کرتا ہے کیا یہ دو کا اپنا ساتھ کام ہے یا نہیں نہیں ہونا چاہیے نہیں میری سے نہیں ہے کہ میں اللہ پر سے بات کروں یا میری ساتھ کے سال کے بعد کیا آپ اس کو ہوٹل بھی نہیں لا سکتے بس اتنی درخواست ہے کہ سارا زندہ میں آ رہے ہیں اس سے میں کرنا پڑتا ہے بے شک مجھے نہیں دینا لیکن جتنی خدمت میں کرنا سکتی بھی کرو لیکن دوسرے حالات جو ہے اپنے جس طرح بچوں میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کم از کم 100 روپے آپ 100 نہیں کم از کم 50 روپے چاہے پیسے کو صاف بات دے دیا کم از کم نہیں میں بڑا کتنا کرتے ہیں صاف کر ایک چاہے کیا پورا صاف نہیں پوچھتا کبھی مجھے نہیں پوچھا اس کو سے پوچھا خدا بیشک میرے کو بیٹا دو آج جتنا چل رہا دینے کے جتنا چل اس کے دو سے بیٹا ٹھیک ہے جی مسجد میں خاص کر دی کہ آپ برائے مہربانی یہ ہمارے بچوں کا استاد ہے مسجد کا خادم ہے آپ خود روزے دار روز 2 مرتبہ فجر شام مسجد میں ہوتے تھے آپ ایک چلی کا صاحب بڑے کے ساتھ تو یہ آپ سے آج بھی یاد میں اندر بھی جب کھا سکتے ہیں شام کے بعد یاد کریں کہ 100 روپے کی خدمت کی خاطر کی اس کا ادب ملے گا اس کے دل سے دعا نکلے آپ کا 100 روپے ضائع نہیں جائے گا. آج یاد رکھیں کہ ہمارے 100 ڈال دیں 100 نکال کے ایک چیک کے پیسے کو 2 روپے کا یہ بنتا ہے بڑی مہربانی ہے. درود پاک کی جزاک اللهم صل على سيدنا اپنے ملائکہ سے فیصلے بات کیا دیا کرتے جیسے میں نے کہا کہ مجھے کیا شاک ہوتا ہے دماغ میں رہنے پہنے کہا کہ مجھے لے لگا تاکہ ساتھ کو دعا ہوگا آپ نے دعا علیہ السلام نے ساتھ فرمایا حضرت مکری فرشتوں سے فرماتا ہے سبحان اللہ وائی مائی قرب فہدت ثم خجلوا يردون الى الله آئے نہیں ملائکہ انہوں نے پھر فریضہ پورا کیا اب دعا کے لیے ہاتھ میں ہوئے چلاتے ہوئے نگاہوں کی نام آئے سبحان اللہ. ثم خجلوا يردون الى الله فرمایا اب انہیں بارگاہ میں اپنی دعائیں اور گلے پیش کرنے کے لیے نگاہ میں آئے رب کریم فرماتے ہیں عزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنے مرتبہ بلندی کی قسم میں ضرور سب کی دعاؤں کو قبول کروں گا لو جیبن لہو سبحان اللہ. فرمایا یہ جس دن آپ کے ہوئے دعا کے لیے کامیاب ہوئے میں ان سب کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا کسی دعا کو رد نہیں کروں گا. اور پھر سرکار صاحب فرماتے ہیں ارشاد ہوتا ہے فیقول ارجعوا آئے نمازی ادا کرنے والوں اپنی راہ سے واپس چلے جاؤ فرشتے کیا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے سبحان اللہ فیقول ارجعوا آئے نماز واپس چلے جاؤ فقط غفرت لکم فرمایا تمہارے سارے گناہ بخش دیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب واپس لوٹ جاؤ ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے
دوزخ سے آزادی ہوتی ہے. اللہ اس ماہ پاک کے صدقے سے بھی ہمیں تمام چیز بڑا اللہ کی معاف فرمائے, ہمارے مغفرت فرمائے, ہمارے طرف خصوصی رحمت کا ضرور بھی ہو, اور جہنم سے آزادی کا حکم ہے. اللہ ہم سب کو حکومت مسلمان کو جہنم سے بھی نجات عطا فرمائے. اسی لیے سارے محترم اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ ایک ماہ کے لیے آتا ہے, اس لیے جس نے اس کو خوش کیا راضی کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرے گا. ایسا بھی سلسلے میں یاد رکھیں. اصل میں یہ بھی دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ رمضان کے روزے فرق تھے ہم نے رکھ لیے اور ہم سمجھتے ہیں رمضان شریف گیا تراویح گئی باقی نمازیں گئی. یہ نمازیں یا روزے سے نہیں, یہ تو فرق ہو جائے ہے. وہ اسلام میں رکھے ایک دن چھوڑ کے, 2 دن چھوڑ کے, 4 دن چھوڑ کے, سرکار کی سنت ہے ہر 3 کا روزہ رکھے, اللہ کے خود 3 کا روزہ رکھے, جمعرات کا روزہ رکھے. آگے پیچھے لوگ رکھے تو ان کو بھی بہت بڑی فضائل ہے, ان کے اندر بہت بڑے فوائد اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہوتے ہیں سرکار کی باقاعدہ سے کہ یا رسول اللہ آپ ہر 3 کا روزہ رکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے صاحب فرمایا یا اس دن میری بےعزت ہوئی تھی, میں پیدا ہوا تھا سبحان اللہ, اپنی پیدائش کی خوشی میں, سبحان اللہ, اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں سبحان میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ نے اس بےعزت والے دل کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی اپنے پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں شاید نبی والے ہیں, نارے نبی بڑے بات ہے. کبھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور صاحب زندگی کا روزہ رکھا, آپ کی پیدائش ہم نے کبھی اپنی پیدائش میں روزہ رکھا. نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اس نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا, پھر انسان میں سے اشرف مخلوقات بنایا اور اشرف مخلوقات میں سب سے پہلے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا مفتی بنایا. سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اپنے محبوب کا مفتی بنایا, جس امت کو اللہ کے نبی کی طرف سے گئے ہیں. مجھے اور ایک سے محبوب کا مفتی بنا سبحان اللہ, جتنے پورے مہینے میں نوٹس ہے وہ 4 دن سے ہے. اگر نوٹس ہے جس کو ضرورت ہے 17,40,000 روپے, اگر اسے 30 ہو تو 18,00,000 روپے, اور اس ایک مہینے سے کہیں زیادہ اس میں کے اللہ کے گھر میں جنت کا پروان مل جاتا ہے. تو ہم خالی بیٹھ نہیں سکتے کہ دعا مانگ اللہ ہمیں بھی لوگوں میں شامل کرائے واپس آ کے سبحان اللہ. ہمیں کتنی ہمت کرنی چاہیے. اس لیے سارے